اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا. اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر. اور پچھلے دنوں میری جو ویڈیو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹی، وہ تو میں کرسچنز کی فیور میں بات کر رہا تھا کہ دیکھو اسلام میں ٹالرنس، کہ تم ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ کرسچن کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. ٹاپک یہ تھا، ٹاپک یہ نہیں تھا کہ یہ گالیاں دے رہے ہیں ہمارے پیغمبر کو. اور اس میں میں نے جملہ بولا کہ کرسچنز ہمارے پیغمبر کو نعوذ باللہ دجال سمجھتے ہیں. کہتے ہیں نہیں، میں نے بولا کہیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگی، سمجھتے تو ہیں، ان کا عقیدہ ہے. جائے مناظر رکھے ہوئے ہیں اتنے بڑے بڑے، وہ تو بلکہ انجیل کی آیات پیش کرتے ہیں کہ جی انجیل میں جو ہے کہ قیامت تک دجال پیدا ہوں گے، جو دراصل یہ خود ہیں. ان کے بڑے بڑے جو پادری ہیں وہ ہیں جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات کو ٹیمپر کر کے ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا، خدا کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا. ان دجالوں کا ذکر تھا، لیکن نعوذ باللہ وہ ان آیات کو رسول اللہ کے اوپر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم نے ہمیں پہلے بتایا تھا قیامت تک کئی جھوٹے پیغمبر آئیں گے. تو یہ نہ سمجھیں کہ صرف وہ مسیح الدجال، جھوٹے مسیح جو کانا ہوگا، اس کو دجال سمجھتے ہیں. نہیں، وہ نبی اسلام کے بارے میں بھی یہ عقیدہ ہے اور مناظرہ میں انہوں نے بولا ہوا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ. یہ باتیں کرنے کا مقصد کوئی کسی کو چڑھانا نہیں ہے. سب سے زیادہ ہارمونی اس ملک میں اگر کسی پلیٹ فارم سے پیدا کی گئی ہے تو ہمارا پلیٹ فارم ہے، لیکن آپ کو ریالٹی بتانا ہے. تو جو مقدمہ بیان ہو رہا ہوتا ہے اس کے علمی گراؤنڈز کے اوپر ڈسکشن کو دیکھا کریں، جذباتی نہیں. سر ایتھیسٹ اور نان مسلم کہتے ہیں کہ جی قرآن پاک جو ہے یہ نبی اسلام کی وفات کے بعد سیدنا ابوبکر نے اور پھر بعد میں حضرت عثمان نے جمع کیا. آپ کی ڈیتھ کے آلموسٹ 25 ایئرز کے بعد قرآن پاک جو ہے یہ کتابی شکل میں آیا. پہلے تو قرآن ہے ہی نہیں تھا، لہٰذا یہ جو رسول اللہ نے کتاب لکھی تھی نعوذ باللہ بقول ان کے، ظاہر ہے وہ اللہ کا کلام تو نہیں مانتے نا. اللہ کا کلام مانتے ہو تو مسلمان نہ ہو جائے. اپنی عقل استعمال کریں. اگر کرسچنز اور جوز اس کو اللہ کا کلام مانتے ہو تو مسلمان نہ ہو جائے. آج معصوم سی شکلیں بنا کے مولوی میرے بکس میں کہہ رہے ہیں کہ جی کرسچن جو ہے ہمارے نبی کو مانتے ہیں، تو پھر تو خوشخبری ہے. مسلمان ایک رات میں مولویوں نے 4 ارب کر دیے. 2 ارب ہم تھے، 2 ارب کرسچنز. ہمارے نبی کو مانتے ہوتے تو مسلمان نہ ہو جاتے. وہ تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں یا اللہ ہی مانتے ہیں، یا جو کوئی اکا دکا مواحد بچے ہیں جو ان کو پیغمبر مانتے ہیں تو وہ بھی آخری پیغمبر مانتے ہیں. ذہن میں رکھیے گا. اور انجیل میں جو وہ آیت ہے نا کہ قیامت تک دجال پیدا ہوں گے جو جھوٹے دعوے نبوت کریں گے، نعوذ باللہ، دجال کا ورڈ موجود ہے انجیل کے اندر. ان کے ذرا مناظرے اٹھا کے دیکھیں. وہ ٹاپ آف دا لسٹ رسول اللہ کا نام لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے تو حضرت عیسیٰ پہلے ہی بتا کے گئے تھے. ایک تو وہ بڑا دجال آنا نا کانا، اس کو چھوڑ دیں. وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ نے کہا تھا میرے بعد کئی ایک جھوٹے دعوے نبوت کرنے والے پیدا ہوں گے. اب یہ الگ بات ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو بھی یہ نبی نہیں مانتے، انہیں خدا کا بیٹا یا خدا کہتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے پیغمبر کے بارے میں یہ بکواس کرتے ہیں. اور آج جو ہے وہ یہود و نصارہ سے محبت کی پینگے انجینئر کے بکس میں. چلے اتحاد امت کیا، اب تو ہم نے دونوں امتوں کا اتحاد کروا دیا، یعنی امت دعوت کا بھی امت اجابت کا بھی. پہلے تو صرف امت اجابت کا اتفاق ہوا تھا نا، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ میرے خلاف کٹے ہوئے تھے. اب تو جیوز اور کرسچنز کو بھی اپنے ساتھ ملا رہے ہیں کہ انجینئر جو ہے فتنہ کھڑا کر رہا ہے. جی عقل ماری بھی ہے ان کی. پھر میمز ہی بننی ہے نا، اور تکلیف ہے دیسی فنکار ٹی وی تے میم. تو میں اس ٹاپک کو الگ سے اس لیے نہیں تھا ایڈریس کر رہا، مجھے بائی چانس آج ذہن میں آ گیا تو میں نے بات کر دی. میں نے اتنی بھی نہیں تھی کرنی. یہ لوگ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کی ان فضولیات باتوں کے جواب دیے جائیں. وان تم تعلمون، تم جانتے تو ہو. جس طرح علماء یہود جان بوجھ کے اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے. نام تو ہمارے نبی نے روشن کیا ہے. آج 2.25 ارب مسلمان جیسس کرائسٹ کو اسی طرح اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں جس طرح محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے نزدیک عیسیٰ ابن مریم کا انکار کرنے والا بھی اتنا ہی بڑا کافر ہے جتنا بڑا کافر محمد رسول اللہ کا انکار کرنے والا ہے. مسلمانوں کو نکال دیں تو بتائیں کون عیسیٰ ابن مریم کو مانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں مانتا. یہودی جو خود بنی اسرائیل سے ہیں وہ تو ان کو وہ گالیاں دیتے ہیں آج تک. ڈاکٹر اسرار صاحب ہمارے استاد رحمہ اللہ نے بیان القرآن میں وہ ساری گالیاں نکالی ہیں باقاعدہ، لیکن انہوں نے ان کی منجی نہیں ٹھوکی تھی، ورنہ ڈاکٹر اسرار کو انہوں نے ٹانگ دینا تھا کہ یہ کیا آپ کر رہے ہیں. جو یہودی کہتے ہیں نا وہ انہوں نے یہودیوں کے ریفرنس سے خود نہیں نکالی، یہ نہ سمجھیے گا، لیکن مولویوں کے حساب سے انہوں نے نکالی ہے، کیونکہ یہ جب کافروں کے ریفرنس سے بھی آپ کو بات کریں تو کہتے ہیں وہ نہیں کٹیاں نے. تو ڈاکٹر اسرار نے کہا کہ جی یہودی کہتے ہیں، اور وہ جس انداز میں انہوں نے کہا توبہ توبہ، یہ سن بھی نہیں سکتے. جادوگر، پاگل، ولد الحرام، ولد الزنا، دجال، پتہ نہیں کیا کیا لفظ بولے. میں ویڈیو لاواں گا دسنے واسطے کہ ڈاکٹر اسرار نے تھوڑی منڈی نہیں ٹھوکی. آج سارے ڈاکٹر اسرار کی بڑی تعریف کر دینے، خصوصاً دیوبندی. کیونکہ عیسائی سمجھتے تھے کہ جسے ہم خدا سمجھتے ہیں اس کے قاتل یہ ہیں، انہوں نے سولی چڑھایا ہے.
یہودی سمجھتے تھے کہ کافر جو تھا، مرتد جو تھا، جادوگر تھا، ولد الحرام تھا، ولد الزنا تھا، اسے یہ خدا کا بیٹا بنائے پھرتے ہیں۔ اب یہ اس قدر یعنی کنٹراسٹ ہے اتنی ایک دوسرے کے خلاف کہ ان کے اندر کوئی پوائنٹ آف میٹنگ ہے ہی نہیں۔ اور میرے جملے کاٹ کاٹ کے جی صاحب نے آیا کیا دیتا تھا، وہ کیا دیتا۔ تو ہم مسلمان مانتے ہیں، اور یہ جو پروفیسی تھی انجیل کی، یہ قرآن میں بھی موجود ہے سورہ الصف کے اندر، کہ عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں بنی اسرائیل کے لیے، اور اپنے بعد ایک نبی کی بشارت دیتا ہوں جن کا نام احمد ہوگا۔ اگلی الہامی کتابوں میں آپ کا نام ہے احمد۔ بخاری میں حدیث ہے میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں عاقب ہوں، میں حاشر ہوں۔ نبی اسلام نے اپنے یہ نام بتائے، تو احمد آپ کا ایک بڑا خاص نام ہے آسمانوں پر بھی اور اگلی الہامی کتابوں کے اندر۔ لیکن وہی ہوا کہ بجائے یہ کہ کرسچنز عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات پر عمل کر کے رسول اللہ کو پیغمبر مانتے، اور جیوز موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کر کے نبی الاسلام کو پیغمبر مانتے، سب سے بڑے دشمن یہی بن گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی تکلیفیں ان سے اٹھانی پڑی، آج تک اٹھانی پڑ رہی ہیں۔ یہ تو آج کا ماڈرن دور ہے نا، لوگ ایک دوسرے کو ہیومن ڈگنیٹی میں رسپیکٹ دیتے ہیں۔ ادروائز صلیبی جنگیں جو مسلمانوں کی کرسچنز کے ساتھ ہوئی ہیں، وہ کیوں ہوئی ہیں؟ بیزنٹین امپائر جو ایسٹرن رومن امپائر تھی، ان کے خلاف حضرت عمر کو یرموک کیوں لڑنی پڑی؟ ظاہر ہے وہ نبی الاسلام کو نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا پیغمبر سمجھتے تھے، اور اسی کے لیے شریعت کی ٹرم میں دجال کا ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں جو دعوے نبوت کریں گے۔ جو پیغمبر نہ ہو اور دعوے نبوت کرے اسے دجال کہا جاتا ہے شریعت کی ٹرم میں، ادروائز وہ پیغمبر ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں نہیں میں اس کو پیغمبر تو نہیں مانتا لیکن اچھا انسان مانتا ہوں، اچھا انسان ایک ایسے شخص کو جو دعوے پیغمبری کر رہا ہے اور وہ پیغمبر نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے تم مکاری کر رہے ہو، اچھے انسان نہیں مانتے تم، کیونکہ اس سے بڑا تو برا انسان ہی کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو پیغمبر نہ ہو اور دعوے پیغمبری کرے۔ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے سورۃ الانعام کے اندر، اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور کہے کہ میری طرف وحی آئی ہے حالانکہ اللہ نے اس کے پاس وحی نہ بھیجی ہو۔ دو جگہ ہے سورۃ الانعام میں۔ یا پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی آیات کا انکار کرے، یعنی سب سے بڑا دجال وہ ہوتا ہے جو جھوٹا دعوے نبوت کرے، اور اگر پیغمبر سچا ہو اور اس کا انکار کر دے اس کے زمانے میں کوئی، تو پھر وہ سب سے بڑا دجال اور کذاب ہوتا ہے، جس طرح اس امت میں ابو جہل تھا، ابو لہب تھا۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ لہذا کرسچنز اگر ہمارے نبی علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتے تو الٹیمیٹلی پھر وہ ان کو ایک جھوٹا انسان سمجھتے ہیں جس نے دعوے نبوت کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پچھلے دنوں میری جو ویڈیو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹی، وہ تو میں کرسچنز کی فیور میں بات کر رہا تھا کہ دیکھو اسلام میں ٹالرنس، کہ تم ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ کرسچن کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ ٹاپک یہ تھا، ٹاپک یہ نہیں تھا کہ یہ گالیاں دے رہے ہیں ہمارے پیغمبر کو۔ اور اس میں میں نے جملہ بولا کہ کرسچنز ہمارے پیغمبر کو نعوذ باللہ دجال سمجھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، میں نے بولا کہیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگی، سمجھتے تو ہیں، ان کا عقیدہ، جائیں مناظر رکھے ہوئے اتنے بڑے بڑے، وہ تو بلکہ انجیل کی آیات پیش کرتے ہیں کہ جی انجیل میں جو ہے کہ قیامت تک دجال پیدا ہوں گے، جو دراصل یہ خود ہیں، ان کے بڑے بڑے جو پادری ہیں وہ ہیں جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات کو ٹیمپر کر کے ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا، خدا کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا۔ ان دجالوں کا ذکر تھا، لیکن نعوذ باللہ وہ ان آیات کو رسول اللہ کے اوپر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم نے ہمیں پہلے بتایا تھا قیامت تک کئی جھوٹے پیغمبر آئیں گے۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ صرف وہ مسیح الدجال، جھوٹے مسیح جو کانا ہوگا اس کو دجال سمجھتے ہیں، نہیں، وہ نبی اسلام کے بارے میں بھی یہ عقیدہ ہے اور مناظروں میں انہوں نے بولا ہوا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ۔ یہ باتیں کرنے کا مقصد کوئی کسی کو چڑھانا نہیں ہے۔ سب سے زیادہ ہارمنی اس ملک میں اگر کسی پلیٹ فارم سے پیدا کی گئی ہے تو ہمارا پلیٹ فارم ہے، لیکن آپ کو ریالٹی بتانا ہے۔ تو جو مقدمہ بیان ہو رہا ہوتا ہے اس کے علمی گراؤنڈز کے اوپر ڈسکشن کو دیکھا کرے، جذباتی نہیں۔